لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم وجاهدي مناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صلاة محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، جہاد امام سجاد علیہ السلام کے عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی 111 اور 112 نمبر آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن کا بہت اہم سورہ ہے، چونکہ جہاد امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو جس سورہ کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے سورہ توبہ، اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، مختلف اور نام بھی ہیں۔ قرآن کا ایک اہم سورہ اس لیے ہے کہ اس میں جہاد کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اور جہاد کے علاوہ مشرکین کا ذکر ہے۔ اس میں تقریباً 40 آیتیں مشرکین کے سلسلے سے ہیں، اور اس کے بعد 40ویں آیت سے لے کے 129 جو اس میں آیتیں ہیں تقریباً منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کے تذکرے کو قرآن اس میں انجام دے رہا ہے۔ منافقین سے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، منافقین سے ہم کس طرح سے ان کے سامنے پیش آنا چاہیے، منافقین کی حرکتیں کیا ہیں، ان تمام مسائل کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اہم چیز کیا ہے کہ اس کے سامنے جو انبیاء نے، ائمہ نے، مومنین نے کوششیں کی ہیں، ان تمام چیزوں کو قرآن نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامے سخن قرار دیا، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ پروردگار اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کیا کہتا ہے، من المؤمن ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے۔ مشتری کون ہے؟ پروردگار۔ خریدار کون ہے؟ پروردگار۔ اللہ خریدنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہمارے مال کو خرید رہا ہے۔ مشتری اللہ ہے، بائع کون ہے؟ ہم اعزان گرامی۔
چیز کیا ہے؟ دیکھیے جہاں پر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز الگ ہوتی ہے، ہم الگ ہوتے ہیں عزیزان گرامی. ہم اپنی گاڑی کو بیچتے ہیں، اپنے کپڑے کو بیچتے ہیں، اپنے کسی مال کو بیچتے ہیں، لیکن اس میں ہم ہی بائے بھی ہیں اور خود اپنے ہی کو اللہ کے ہاتھوں بیچ ہیں عزیزان گرامی. یعنی ہم بائے بھی ہیں، اس اپنے مال کو بیچنے والے، اور چیز کیا ہے؟ خود ہماری جانیں عزیزان گرامی، ہمارے اموال ہے. کہاں بیچنا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بیچنا ہے عزیزان گرامی. تو بہرحال پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں وعدہ دے رہا ہے کہ آؤ اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں بیچو. تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ کیسا ہے؟ وعدن، ایسا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ سب سے زیادہ حق وعدہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ نے وعدہ توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے. یعنی فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ جہاد کا حکم پروردگار عالم فقط ہمارے نبی کی امت کو دے رہا ہے، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جہاد کا حکم جیسے نبی کی امت کو دیا گیا ہے، یہ وعدہ الہی، یہ بیع و شراء کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں بیچ دو، اپنے اموال کو اللہ کے راہ میں بیچ دو، اور اس کے بدلے میں تم جو جان دو گے، جو اپنے اموال کو دو گے، یہ تو ناچیز چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت دے گا عزیزان گرامی. تو یہ وعدہ اللہ نے کہاں کیا ہے عزیزان گرامی؟ توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور تم اللہ سے زیادہ کسی کو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا پا سکتے ہو. اللہ وہ ہے جو اصدق الصادقین ہے، اللہ وہ جو ہے حکم الحاکمین ہے، اللہ وہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے اپنے وعدے میں پکا ہے. جانے گرامی ہم اور آپ تو شاید اپنے وعدے کو بھول بھی سکتے ہیں، کبھی اپنے وعدے پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن پروردگار نے جو وعدہ کیا اسے کبھی بھول نہیں سکتا. جانے گرامی پھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. دوبارہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ، جو مومنین اس جہاد کے راستے میں اللہ کے اس معاملے کو انجام دیتے ہیں، اس بیع و شراء کو، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے، جو بیع و شراء کو انجام دے رہے ہیں، جو لوگ جو اس تجارت کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تجارت کو کم نہ سمجھنا. اگر تم نے اس تجارت کو انجام دے لیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے تمہیں خوشخبری ہو، یعنی تمہیں بشارت ہو، تم نے اللہ سے وہ معاملہ کیا ہے کہ جس سے بہتر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. جانے گرامی تم نے اللہ سے وہ تجارت کی ہے کہ جس سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے پروردگار دیکھیے اللہ مثالوں کو لے کے آتا ہے. کیوں مثالوں کو لاتا ہے؟ تاکہ ہم معقولات کو محسوسات سے سمجھ سکیں. جانے گرامی دیکھیے معقول باتیں جو سمجھنے والی باتیں ہیں، اگر فقط اس میں توضیح دی جائے، تھیوری پیش کی جائے تو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن اگر اس تھیوری کو کسی مثال کے ذریعے پیش کر دیا جائے تو انسان کے ذہن میں وہ بات زیادہ راسخ ہو جاتی ہے. اسی لیے پروردگار کیا ہے؟ جب یہاں پر اس ہماری اطاعت کا ذکر کر رہا ہے، اس اطاعت کو ایک بیع و شراء کہہ رہا ہے ادھر تم بیچو گے اپنی اطاعت کو، ادھر اللہ کیا ہے؟ خرید لے گا. جانے گرامی تو بہرحال یہ اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. جانے گرامی تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے یہ بیع و شراء انجام دی تو اس بیع و شراء کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جانے گرامی تمہیں بشارت ہے حدیث سے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے وعدہ دے رہا ہے، بشارت جنت کی دے رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، پھر کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، یعنی ہم پروردگار ائمہ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ کاش آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ کربلا میں فوز عظیم پہ ہم فائز ہو سکتے ہیں. آج بھی اس فوز عظیم کی دعوت پروردگار دے رہا ہے. بس کرنا کیا ہے؟ اس تجارت کو اختیار کر لینا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اختیار کیا. جانے گرامی اس جہاد کے راستے کو چن لینا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. یعنی تم اللہ کے راستے میں ایک چیز بھی، اپنا مال بھی خرچ کرو گے، جان چھوڑو، اپنا مال بھی خرچ کرو گے، اپنے وقت کو خرچ کرو گے، اپنے ذہن کو خرچ کرو گے، اپنے فکر کو خرچ کرو گے، اپنے علم کو خرچ کرو گے، اور اگر تم نے اپنی جان کو بھی خرچ کر دیا تو یہ اللہ کے یہاں ضائع ہونے والا نہیں ہے. جانے گرامی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی دے دیا ہے. تم سوچ رہے ہو کہ ہم نے اس اپنی جان کو، اپنے خون کو نچھاور کر دیا ہے، اس زمین پہ بہا دیا ہے، لیکن اللہ اسے ایسا اٹھائے گا، ایسا بلند کرے گا کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، چونکہ وہ مٹنے والے ہیں، ان کے کام بھی مٹ جائیں گے. چونکہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو جو اللہ کی راہ میں کام ہوگا وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد.
تو پروردگار پھر اس کے بعد کچھ مجاہدین کی خصوصیات بیان کر رہا ہے کہ وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے جہاد کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے. بس چونکہ مقدمتاً بعض باتیں ہیں پھر اپنے موضوع کی طرف آنا ہے اس میں تاکہ سمجھ سکیں کہ امام سجاد کا جہاد کتنی اہمیت رکھتا ہے. جانے گرامی آپ دیکھیے پہلی خصوصیت وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں التائبون. جانے گرامی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بس چونکہ زیادہ بس خالی خلاصتاً بیان کرتے ہوئے اصل مطلب پہ آنا ہے. التائبون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ التائبون. دیکھیے ان اللہ اشترى من المؤمنین وہاں مجرور تھا لیکن جب اس کی صفت لا رہا ہے پروردگار تو التائبون یعنی کیا لا رہا ہے؟ رف لا رہا ہے. یعنی کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک نعت کو اس کے منعوت سے جدا کر دیا جائے اور جدا گانا لایا جائے یعنی یہاں پر بجائے اس کے کہ مجرور لے کے آتا من التائبین کہتا یہاں پہ کیا ہے؟ زیادہ مد کی ہوتی ہے. جانے گرامی اگر ایسے ہی کہہ دیتا من التائبین تو اس میں وہ مد نہیں پائی جاتی ہے اس میں وہ خصوصیت کم ہے. لیکن جب التائبون کہہ رہا ہے یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں کہ پروردگار اس پہ ہماری مد کر رہا ہے. پروردگار اس پہ مجاہدین کو کیا کر رہا ہے؟ مد کر رہا ہے ان کی مد سرائی کر رہا ہے. یعنی گویا کہ یہ ان اللہ اشترى من المؤمنین. اب اگر یہ جو مومنین اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں تو پھر پروردگار ان کی مد سرائی اس طرح کر. التائبون یہ کون ہے؟ جو معصیت کی پستیوں سے اللہ کے اطاعت کی جانب پلٹ جاتے ہیں. ذرا گرامی التائبون یہ توبہ کرنے والے ہیں یعنی معصیت کی پستیوں اور ضلالت میں رہنے کے بجائے یہ اطاعت کی بلندیوں پہ اپنے کو ایسے پہنچا دیتے ہیں کہ التائبون ہو جاتے ہیں. ذرا گرامی اللہ کی جانب پلٹنے والے ہو جاتے ہیں. اور دنیا اذان گرامی معصیت کرتی ہے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے یہاں رجوع کرتی ہے لیکن اس کا کیا کہنا کہ جس کے لباس پہ ایک معصیت کا دھبا نہ اذان گرامی جس کے طہارت کی ذمہ داری قرآن لے رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو اذان گرامی دنیا وہ ہے کہ جو معصیت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہے تاکہ توبہ کرے لیکن اہل بیت وہ ہیں امام سجاد وہ ہیں کہ جو ہمیں توبہ کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں کبھی مناجاتوں کے ذریعے کبھی دعا کے ذریعے. اگرچہ انہوں نے کوئی معصیت نہیں انجام دی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے راہ میں کیسے پلٹا جاتا ہے اللہ کے راستے میں کیسے رہا جاتا ہے ایک اطاعت گزار زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. جانے گرامی ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو پہلی خصوصیت جو مومنین کی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد انجام دیتے ہیں وہ تائبون ہوتے ہیں اللہ گرامی یعنی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ گرامی معصیت کار اگرچہ اللہ کے راستے میں چلا بھی جائے تو اس کا جہاد نہیں ہوتا ہے. آج داعش القاعدہ طالبان اگرچہ اسلام کے نام پر حرکتیں انجام دے رہے ہیں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں مسجدوں کو اڑا رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا کام اللہ کی معصیت سے نکل کے اللہ کی اطاعت کی جانب آنے والا نہیں ہے. کام تو ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے رخ کو چہرے کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے لیے کام ان کا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ کام تو ہے وہ اپنے کو کہہ تو رہے ہیں جہاد لیکن جہاد کرنے والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. جہاد کرنے والے معصیت کے راستے سے ہٹ کے اطاعت کے راستے پہ آنے والے ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دوسری خصوصیت کیا ہے جو اللہ مد کر رہا ہے ان مجاہدین کی؟ وہ کہہ رہا ہے العابدون. اور مجاہدین کیا ہوتے ہیں؟ عبادت گزار ہوتے ہیں یعنی عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے اس میں سب سے زیادہ اوپر جانے والے ہوتے ہیں. گرامی میں نے پوری مجالس آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جہاں پر ایک عبد ہوتا ہے تو ادھر رب ہوتا ہے. عبد اور رب کا جو رابطہ کیا ہے؟ عبد اور رب کے رابطے کو کہتے ہیں گرامی کمال کی جانب لے جانے والا رابطہ. غلام اور رب میں کیا فرق ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے دانے گرامی جس کا استحصال کیا جائے جس کے کام سے دوسرے مالک کو فائدہ ہو. دانے گرامی جب مالک کے لیے کچھ کام کرے گا مالک
کمزور ہے, مشکلات میں گھرا ہوا, نہیں کر سکتا, تو غلام کو لیتا ہے تاکہ غلام کے ذریعے اپنے کمال تک پہنچے, اپنے مشکلات کو دور کرے, اس کا استحصال ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ عبودیت اور ربوبیت کا رابطہ ہوتا ہے, ربوبیت کون ہے؟ رب وہ ہے جو نقص سے کمال کی جانب بندے کو لے جاتی ہے. ربوبیت کیا ہے؟ جو بندے کو کمالات تک پہنچاتی ہے. اگر تکوینی اعتبار سے اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو تکوینی اعتبار سے انسان کمال تک پہنچاتا ہے. اگر دین و تشریع کے لحاظ سے کسی نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو دین میں اللہ اسے کمالات تک لے جاتا ہے. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. تو جانا کہ دوسری خصوصیت جو مجاہدین کی پروردگار بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ العابدون ہوتے ہیں. تو مجاہدین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن سید الساجدون کون ہے؟ وہ مجاہد ہیں کہ جس پہ عبادت کرنے والے ناز کرتے ہیں. سید الساجدین ایسے عابد ہیں کہ فقط عابد نہیں ہے بلکہ زین العابدین ہے. تو مجاہدین میں کوئی مجاہد بن جاتا ہے عبادت کر کے, لیکن یہاں پہ جہاد کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے سجدوں پہ سجدے ناز کر رہے ہیں, جن کی عبادت پہ عبادت ناز کر رہی ہیں. ایک روایت ہے, ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو ایک مرتبہ پروردگار وہاں پہ ندا آئے گی محشر میں کہ این زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ میرا یہ فرزند علی ابن حسین لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا اور وہاں سے بتا دے گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے فقط جہاد کر کے نہیں دکھایا ہے بلکہ عبادت کے وہ منظر دکھائے ہیں کہ یہاں بھی ان کو زین العابدین دنیا کہتی ہے اور محشر میں بھی ان کا خطاب زین العابدین ہوگا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو دوسری خصوصیت ہے جان گرامی عبادت کرنے والوں کیا ہے مجاہدین کی کہ فقط جہاد کر کے اپنا نام مجاہدی میں نہیں لکھ ڈالتے ہیں, توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. والحامدون. اور تیسری خصوصیت کیا جانا ہے جہاد کرنے والوں کی کہ مجاہدین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. جان گرامی دنیا اگر آپ دنیا کے تمام مکاتب فکر پہ نگاہ ڈال لیے, تمام آئیڈیالوجیز پہ نگاہ کر لیجئے, تمام نظریات کو آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی آپ کو اللہ کی حمد کا وہ سلیقہ نہیں ملے گا جو اہل بیت نے سکھا دیا. جانے گرامی تو دنیا میں مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے جہاد کے بعد اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا شکر ہو, اللہ کی حمد ہو. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جہاں سے حمد کا سلیقہ سکھا جاتا ہے. جانے گرامی اہل بیت وہ ہیں کہ جہاں سے حمد کیسے کی جاتی ہے دنیا کو یہ سکھایا جاتا ہے. جانے گرامی تو اہل بیت نے یہ کر کے دکھایا اور اس طرح سے سکھایا ہے کہ جانے گرامی وہ جملوں کے فقرات, ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے دعا کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ سے کچھ طلب کریں, اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کی تعریف. لیکن اہل بیت جب دعا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عبد کا کمال کیا ہے, عبد کو دکھانے, اے پروردگار میں تیرا عبد ہوں, تو غنی ہے میں فقیر ہوں. یعنی جب اہل بیت دعا کرتے ہیں تو دعا میں اللہ کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ اپنے مدعا سے زیادہ اپنی عبودیت کے نقص کو ظاہر کرتے ہیں اور اس ربوبیت کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں. دنیا جب اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے, اللہ کی حمد کرتی ہے تو کچھ مانگنے کے لیے کرتی ہے, لیکن جب اہل بیت دعا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں رب تو کیسا رب ہے, میں کیسا بندہ ہوں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو جانے گرامی ایک بات کیا ہوتی ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں, تیسری خصوصیت بس آپ کے جہاں تک لے جانا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ جائے گا. السائحون. کون ہوتے ہیں جانے گرامی مجاہدین؟ السائحون. یہاں پہ سائحون کے معنی سیام بھی رکھا گئے ہیں, لیکن جو بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں پہ سائحون سے مراد یہ کہ وہ سفر کرتے ہیں اللہ کے راستوں میں. تو پہلی بات کیا ہے جانے گرامی کہ وہ کیا ہیں جو مجاہدین ہیں, ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی زبان پہ اللہ ہوتا ہے. مجاہدین کون ہیں؟ جن کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. مجاہدین کون ہیں دانے گرامی؟ کہ جن کے زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جن کے عمل میں اللہ ہوتا ہے, جن کے قدم بھی کیا ہیں اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں. دانے گرامی پھر امام کیا کہتے ہیں قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ الراکعون والساجدون. چوتھی اور پانچویں اور چھٹی صفت کیا ہے مجاہدین کی؟ کہ وہ رکوع و سجود کرنے والے ہوتے ہیں. جناب گرامی بہرحال سجدے بہت نے کیے ہیں, لیکن جناب گرامی راکع اور ساجد ہونے والا ایک مجاہد کب ہوتا ہے؟ جبکہ فقط جہاد کے راستے میں آ جانا یہ جہاد نہیں ہے. جناب گرامی یہ جہاد کو بدنام کرنا ہے. اصلی مجاہد وہ ہے جو قرآن کی صفات سے پورا اپنے کو جناب گرامی
کھرا اترے، وہ کیا ہے؟ اس کی زبان پہ بھی اللہ ہو، اس کے عمل میں بھی اللہ ہو، اس کے قدم بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں، ہر طرح سے فقط اللہ کے لیے، اس کی پیشانی بھی عظمت خدا کے سامنے جھک رہی ہو، اس کا تواضع بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جہاں پر ایک انسان انفرادی لحاظ سے ایسا ہو وہ اصلی مجاہد ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہو؟ مجاہد ایسا ہو کہ توبہ یعنی اللہ کے لیے، دل اس کا اللہ کے لیے، اس کا عمل اللہ کے لیے عابدون، وہ کیا ہے؟ اس کی زبان اللہ کے لیے حامدون، سائحون، اس کے قدم فقط اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہوں، اس کا تواضع اور انکساری فقط اللہ کے لیے ہو، اس کا سر فقط اللہ کے سامنے، یعنی پوری زندگی کا ہر جز جب اللہ کے لیے ہو جائے گا تو وہ حقیقی مجاہد ہوتا ہے۔ جانے گرامی، ایک سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لیکن اسلام میں فقط اس کو مجاہد نہیں کہتے ہیں کہ جو اپنے کو سدھار لے، اپنی زبان پہ فقط اللہ اللہ ہو، اپنا سر فقط اللہ کے سامنے جھکا لے، اپنے سجدے اس کے فقط اللہ کے لیے ہوں، بلکہ مجاہد وہ ہے جو فردی اور انفرادی اور انڈیویجول اپنے کو صحیح کرنے کے بعد وہ ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ دانے گرامی، جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ مجاہد کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے دانے گرامی وہ کیا ہے کہ وہ فردی صحیح ہونے کے بعد ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو سماج کو صحیح کرنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے۔ دانے گرامی، سب سے اہم ذمہ داری ایک مجاہد کی کیا ہے کہ وہ عامل بالمعروف ہوتا ہے، الامرون بالمعروف، یعنی ایک بار نہیں، فعل مضارع یعنی استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی ہمیشہ معروفات یعنی اچھائیوں کی جانب حکم میں گزرتی ہے، اور فقط اچھائیوں کی جانب حکم نہیں دیتا ہے، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کیا ہے نامی منکرات سے بھی سماج کو روکتا ہے۔ یہیں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ امام سجاد وہ مجاہد ہیں جانے گرامی، وہ عظیم تلاش اور کوشش کرنے والے ہیں کہ جن کا جہاد اگر ایک طرف سے دین بچا رہا ہے، ایک طرف سے اسلام کو حفاظت کر رہا ہے، ایک طرف خود سازی اگر اپنی ہے، اپنی خود سازی کر رہے ہیں، عبادتوں میں سید الساجدین ہیں، عبادت میں زین العابدین ہیں، عبادت میں ذو الصفنات کا لقب پا رہے ہیں، تو فقط ذو الصفنات نہیں ہے، فقط سید الساجدین نہیں ہے، فقط زین العابدین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مجاہد ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ذہن میں اللہ کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام افعال اللہ کے لیے اس طرح سے ہیں کہ سماج کا سب سے بڑا کوشش کرنے والے ذات کا نام سید الساجدین جانے گرامی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے جانے گرامی، چونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ ہم بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک صلاۃ بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہاں پہ ایک نقطہ جانے گرامی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک کیسٹ سنی کسی صاحب کی، بہرحال یہ عزاداری، یہ فرش عزا اتحاد کا مرکز آنے گرامی، ہم کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں، ہم یہاں پہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم سب ایک ہو کے حسینیت کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ جانے گرامی، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات کو نہ سمجھ رہے ہوں، ان کی بات کے ظاہر سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، جب وہ ہماری بات نہ سمجھ رہے ہیں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، یا ہم ان کی بات نہ سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال جو ان کے کلام کا ظاہر سمجھ میں آیا کہ امام امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے، امام نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، حالانکہ امر بالمعروف کس کو کہتے ہیں؟ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انسان سمجھ لے تو سمجھ جائے گا کہ سید الشہداء کا سب سے بڑے مجاہد ہیں کہ نہیں، شہید انسانیت ہیں، شہید اعظم ہے۔ تو جو شہید اعظم ہو، شہید انسانیت ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط عبادت گزار ہو، اپنی زندگی میں پڑھا ہو، اس نے سماج کے لیے کچھ نہ کیا ہو، امر بالمعروف نہ کیا ہو، نہی عن المنکر کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے موعظہ، ایک ہوتی ہے تبلیغ، اور ایک ہوتا ہے امر بالمعروف۔ کیا فرق ہے اس میں؟ تعلیم، تبلیغ، موعظہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیا فرق ہے؟ تعلیم کہتے ہیں جس کو نہیں پتہ ہے اسے بتانا، تو موعظہ کیا ہے؟ جس کو نہ پتہ ہو اسے بتانے کو کہتے ہیں تعلیم، اسے کہتے ہیں تبلیغ، اسے کہتے ہیں موعظہ، اسے کہتے ہیں نصیحت۔ اس کے سامنے استدلال پیش ہوتا ہے، اس کے سامنے دلیلیں لائی جاتی ہیں، اس کے سامنے نصیحت آمیز قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر جسے نہ پتہ ہو اسے کچھ بتانے کا نام ہے تعلیم، اسے بتانے کا نام ہے موعظہ، اسے بتانے کا نام ہے تبلیغ، اور جہاں پتہ ہو اور خلاف کر رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں جانے گرامی؟ جہاں پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے، پتہ ہو دین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود غلط کام کرے تو یہاں بالمعروف کی ضرورت ہوتی ہے جانے گرامی۔ یعنی تعلیم پہلے انسان سکھاتا ہے
پہلے بتاتا ہے، جب بتانے کے بعد انسان سمجھ جاتا ہے، اس کے بعد نوبت کس کی آتی ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں نمبر جان گرامی امر بالمعروف کا۔ تو آپ بتائیے جان گرامی اہل بیت کیوں آئے تھے؟ اہل بیت آئے تھے تاکہ اہل بیت کا قول کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے۔ اہل بیت کا فعل کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے، وہ شریعت کا حکم رکھتا ہے۔ حتیٰ اہل بیت کی تقریر، یعنی اہل بیت کے سامنے کوئی کام انجام دے اور اہل بیت خاموش رہ جائیں، اسے بھی کیا کہتے ہیں جانے گرامی؟ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے جانے گرامی۔ یعنی اہل بیت جو انجام دیں، جو کہیں، وہ بھی کیا ہے؟ شریعت۔ جو بولیں وہ بھی شریعت۔ جو ان کے سامنے کام انجام ہو وہ سکوت اختیار کر لیں تقیہ کے موارد کو چھوڑ کے، تو وہ بھی کیا ہے؟ دین ہے جانے گرامی۔ یہ دین کیا ہے؟ اگر جاہل سامنے ہے تو اس کے لیے تعلیم ہے، اس کے لیے موعظہ ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ اگر وہ ہے جو زبردستی کیا کر رہا ہے؟ غلط کام انجام دے رہا ہے، اچھائی کو برائی کر رہا ہے، برائیوں کے بجائے اچھائی کر رہا ہے، تو اہل بیت کا ہر فعل یا تو تعلیم اور تبلیغ ہے جانے گرامی، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور امام حسین السلام نے تو اپنے مشن کو کہا ہے کہ میرا مشن امر بالمعروف کے لیے، جو خط لکھا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو تمام باتیں واقف ہیں آپ، کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح، میرا تو ہدف ہی فساد کو مٹانا ہے، اصلاح کیسے کریں گے امام؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، فساد مٹانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو فساد کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے یہ فساد ہے، تو میں انہیں اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا۔ کیسے اچھائیوں کا حکم دیں گے؟ ماڈل کیا ہوگا؟ ملاک کیا ہوگا؟ اسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، انہیں رسول اللہ کی سیرت پہ لے کے آؤں گا، انہیں علی مرتضیٰ کی سیرت پہ لے کے آؤں گا جانے گرامی۔ اور امام سجاد جن کو آپ کہتے ہیں، جن کی آج صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، تو جانے گرامی اصل کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ پوری زندگی ائمہ کی امر بالمعروف ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا امام نے کہاں امر بالمعروف کیا، کہاں نہی عن المنکر کیا۔ امام کی زندگی کا ہر قدم، ہر فعل، اب ہو سکتا ہے جانے گرامی کہ ہم ان کی بات کو نہ سمجھ پا رہا ہوں۔ کسی کے خلاف بات کرنا بڑا آسان ہے جانے گرامی، کسی پہ تہمت لگا دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس فرش اعضاء کو اتحاد کا مرکز ہمیں بنانا ہے۔ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کا ظاہر وہ ہے تو وہ تو اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ تو قرآن کے خلاف ہے جانے گرامی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت آپ اٹھائیے بھی، سورہ توبہ میں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ پہلی صفت کیا ہے منافقین کی؟ کہ منافقین میں جو ایک منافقین مرد اور عورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ منافق منافق کے ساتھ ہے۔ دوسری صفت جو منافق کی قرآن میں بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے جانے گرامی؟ کیا کہتے ہیں منافقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ منافق کی دوسری صفت جو قرآن میں والآمرون بالمنکر، وہ کیا کرتے ہیں؟ منکرات کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور تیسری خصوصیت جو قرآن منافقین کے بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ والناہون عن المعروف، اور لوگوں کو اچھائیوں سے روکتے ہیں جانے گرامی۔ اور تیسری صفت کیا؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، یعنی نہ انفاق کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں جانے گرامی۔ اور پانچویں صفت منافقین کی جو قرآن کی سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت میں پروردگار ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، پھر کہتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ منافقی ہیں جو فاسق ہے، یعنی اللہ کے اطاعت کے راستے سے نکلے ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے 71 اور 72 آیت میں پروردگار مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جانیں گے؟ پروردگار کہہ رہا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ پہلی صفت کیا جانے گرامی؟ وہاں منافق منافق کا دوست تھا، یہاں مومن مومن کا دوست ہوتا ہے۔ دوسری صفت جو پروردگار مومنین کے بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، وہ کہتے ہیں یامرون بالمنکر، یہ منافق کی علامت ہے جانے گرامی۔ اور اس کے مقابلے مومن کی علامت کیا ہے؟ یامرون بالمعروف۔ اگر مومن ہے تو پوری زندگی امر بالمعروف میں گزرے گی جانے گرامی۔ تیسری صفت منافقین کی کہتا ہے وہ کہتے ہیں الناہون عن المعروف، وہ اچھائیوں سے روکتے تھے، اور مومنین کیا ہے؟
ینہونا عن المنکر، فیضان گرامی منکرات سے روکتے ہیں. تو وہاں دیکھیں جو صفات منافق کی صفات کیا ہے کہ وہ منکرات کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں سے روکتا ہے. اور مومن کیا ہے کہ جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے وہ برائی سے روکتا ہے. تیسری صفات فیضان گرامی مومنین کی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. منافق کی صفت کیا تھی؟ نسوا اللہ فانساہم، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے بلا دیتا ہے. اب دیکھیے منافق کیا ہے، چونکہ جب کام کر رہا ہے اسلام کا لباس پہن کے اسلام کو مٹانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس منافق کا گرامی کیا انجام ہوگا؟ نسوا اللہ، ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ اللہ کو بھول گیا ہے، قیامت کو بھول گیا ہے، اسلام کو بھول گیا ہے، توحید کو بھول گیا ہے. فانساہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا گرامی. لیکن یہاں پر جو مومنین ہیں وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں. وہاں کیا تھا؟ یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں جناب گرامی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کوئی فلاح کا کام نہیں کرتے ہیں، کوئی سماج کی ترقی کا کام نہیں کرتے ہیں. کون؟ منافقین. لیکن مومنین کیا ہیں؟ یؤتون الزکات، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلاح کے کام کرتے ہیں، معاشرے کو اونچائی پہ لے جانے کے کام کرتے ہیں. وہ کیا تھے جناب گرامی؟ وہ فاسق تھے. اور یہاں پہ مومنین کو ہیں یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں جناب گرامی. تو پتہ کیا چلا جناب گرامی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ قرآن کا وہ حکم ہے کہ پروردگار کیا بتا رہا ہے کہ مومنین کی ایک صفت ہی ہے کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو سید المومنین ہو، جو امام مومنین ہو، وہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے سے ہٹ جائے جناب گرامی؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بہت سی آیات ہیں جناب گرامی جس میں مسلسل امر بالمعروف کا تذکرہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے. کیوں؟ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. تو امر بالمعروف ایک ایسا تذکرہ ہے کہ جس کو اہل بیت نے ہمیشہ انجام دیا. اسی لیے ہم زراعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان، ہم کیا گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا. آپ زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو جو انسان زیارتوں میں یہ گواہی دے کہ اے امام آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ زبان سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ امام نے امر بالمعروف نہیں کیا، امام نے نہی عن المنکر نہیں کیا گرامی؟ اس کا مطلب یا مقصد امام کو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں یا آپ کی بات کو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دوسری بات جانیں گے، آج دنیا کے جو حالات ہیں، جس طرح سے ظلم و ستم، آج بربریت کا ماحول، ایک درندہ صفت اسرائیل اور اس کے ساتھی امریکہ اور یورپ جو انجام دے رہے ہیں. جس طرح غزہ میں آپ دیکھیے 40,000 لوگ تو جو آمار ہیں، جو ارقام ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ مارے جا چکے ہیں جناب گرامی. آج دنیا کا یزید وقت امریکہ، یزید وقت اسرائیل اپنے تمام جتنے بھی اس کے آوان و انصار ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے جناب گرامی؟ کہ دنیا میں ہر ظلم و ستم انجام دے رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ جو ظلم و ستم انجام دینے، امام کا قیام کیوں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام کیوں تھا؟ کیا امام نے اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف قیام نہیں کیا؟ آپ دیکھیں مومنین کیا فرماتے ہیں. امیر المومنین اپنی وصیت، جب خلافت آپ کو ملی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھ لیے خطبہ شقشقیہ کے آخر میں امام کیا فرماتے ہیں. خطبہ شقشقیہ کا آخری حصہ امام کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت میں گنجائش نہیں، بس آپ کی زحمت کو تمام. والذی برع النسمہ وفلق الحبہ، قسم ہے والذی فلق الحبہ، قسم ہے اس خدا کی جو دانے کو شکافتہ کرتا ہے، وبرع النسمہ، اور جو جانوں کو خلق کرتا ہے، انسانوں کو خلق کرتا ہے. کیا کہتے ہیں امام؟ کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر یہ لوگ اتنے نہ آئے ہوتے اور ان لوگوں کی تعداد سے قیام کے لیے جو ہمارے ساتھ دینے کے لیے لوگ آئے ہیں، اگر اس سے حجت تمام نہ ہوتی. وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا يقاروا على قزت ظالم وصغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها ولا سقیت آخرها بکأس اولها. امام کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، لیکن لو آتا ہے، لو کیا ہے؟ اس کا مطلب عہد لیا ہے، لو امتناعیہ ہے نا جانے گرامی، یعنی اس کا مطلب ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، حتماً اللہ نے عہد لیا ہے. لو وما اخذ اللہ علی العلماء، اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، اللہ یقار علی قزت ظالم، کہ ظالم کی شکم پوری پہ خاموش نہ بیٹھے جانے گرامی، ولا صغب مظلوم، اور مظلوم کی جو بھوک ہے، جو مظلوم کی جانے گرامی، جو ظالم جو مظلوم کی ہر چیز کو چھین لیتا ہے،
اس ظالم کے مقابلے پہ اگر انسان اللہ نے کیا ہے علماء سے کہ اللہ یقارو، خاموش نہ بیٹھے. اگر امام کیا کہتے ہیں کہ اگر ظالم کے خلاف قیام کو، مظلوم کی حمایت کا اللہ نے علماء سے عہد نہ لیا ہوتا تو کیا ہے لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو میں اس خلافت کی مہار کو اسی اونٹ پہ ڈال دیتا جانے کہ اسی اونٹ کے پشت پہ. وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا، اور جیسے پہلے کو میں نے سراب کر دیا تھا آخری کو بھی سراب کر دیا. یعنی امام ظاہری خلافت کیوں قبول کر رہے ہیں؟ چونکہ اس دور میں اتنا ظلم و ستم ہے جانے گرامی دنیا کے سامنے ہو گیا ہے. تو سب سے اہم نقطہ کیا ہے جانے گرامی؟ سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ائمہ اپنے زمانے میں ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، مقام بیضا پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں سمعت جدی رسول اللہ یقول، میرے رسول اللہ میرے جد کیا کہتے تھے کہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا عہدا مخالفا لسنت رسول اللہ وَيَفْعَلُ بِعِبَادِ اللَّهِ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلًا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ من رعا سلطانا جائرا، جو بھی ظالم کو دیکھے جانے گرامی. اب امام کہہ رہے ہیں میں اس کا ایک مصداق ہوں کہ میرے سامنے یزید جیسا ظالم ہے، میرے سامنے عمر سعد جیسا ظالم ہے، میرے سامنے شم جیسا ظالم ہے، میرے سامنے خولی جیسا ظالم ہے، میرے سامنے ہرملہ جیسا ظالم ہے، تو میں ان کے سامنے ہے ہاتھ من نزلہ، گردن تو کٹ سکتی جھک نہیں سکتی جانے گرامی. تو یہاں پر امام کیا کریں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ جب میں ان ظالموں کے سامنے آتا ہوں تو میں قیام کر رہا ہوں. اس کا مطلب نہیں کہ خالی امام نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، یہ کربلا کا پیغام امام دے رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث بیان کر کے کہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا کربلا کا ایک پیغام ہے جانے گرامی. امام کیا کریں؟ من رعا، دیکھیے من شرطیہ ہے، پہلے جملے شرط آیا ہے، ابھی ختم نہیں ہو جملے شرط. من رعا، جو دیکھے ایسے ظالم کو، بادشاہ کو، جو کیا کرے جانے گرامی؟ جو اللہ کی سنتوں کو بدل دے، حرام کو حلال بنا دے، عہد الہی کو توڑ دے جانے گرامی، اور کیا کرے؟ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، اور کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ ظلم کرے، بندوں کے ساتھ معصیت کا راستہ اپنائے. پھر اب جملے شرطیہ پہ عطف ہوتا ہے ولم یغیر، اور دیکھنے کے بعد انسان نہ اس کے خلاف قول سے مخالفت کرے نہ اپنے فعل سے مخالفت کرے. تو امام جواب شرط کیا ہے؟ کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ کو کیا حق ہے کہ اس ساکت رہنے والے کو بھی اللہ اس ظالم کے ساتھ محشور کرے جانے گرامی. یعنی امام کیا کریں؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جانے گرامی، ظلم کے خلاف ہمیں بلند ہونا ہے. کیوں؟ ہمارے سامنے ظالم کون ہے؟ ہاؤلائے لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد واستأثروا بالفیء حللوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ. امام باقاعدہ خطبہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے لوگ ہیں، یہ جو یزید ہے، یہ جو معاویہ ہے، یہ جو نسل بنی امیہ ہے، یہ جو نسل بنی کیا کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے بنی مروان ہے، یہ کون ہے جو ظلم و ستم دنیا میں کر رہے ہیں؟ تو پیغام کربلا یہی ہے جانے گرامی کہ انسان ظلم کے خلاف اٹھے گا، لیکن ظلم کے خلاف اٹھنے کا الگ الگ انداز ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی 8 نمبر دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، کس بات سے؟ ان اعذد ظالما، کہ میں کسی ظالم کا ہمکار بن جاؤں، اور نخذل ملہوفا، یا کسی مظلوم کی میں حمایت کو چھوڑ دوں جانے گرامی. کربلا کیا سکھاتی ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ کس طرح ظالم کے مقابلے پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، کس طرح مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو جانے گرامی ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہی کربلا کا پیغام ہے، مظلوم کی حمایت جانے گرامی کربلا کا پیغام ہے. چاہے مظلوم اس زمانے کا ہو، چاہے مظلوم اس زمانے کا ہو، چاہے ظالم اس دور کا ہو، چاہے ظالم اس دور کا ہو. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. وقت کے دوران میں گنجائش نہیں جانے گرامی. امام سجاد کا جہاد کیا تھا؟ امام سجاد کا جہاد یہ تھا کہ نفاق کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جانے گرامی. نفاق کے چہرے سے جو کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام سے نقاب الٹی گئی تھی، اس کے مقابلے میں امام سجاد نے کیا کیا تھا؟ اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا تھا. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. اسی آیتوں سے پہلے قرآن میں ایک ذکر ہے جانے گرامی، جو آیت نمبر 111 اور 12 ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 107 سے 110 تک پروردگار مسجد زرار کا تذکرہ کر رہا ہے. منافقین نے، دیکھیے منافقین فتح مکہ کے بعد اتنا زیادہ قوی ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں منافقین کہ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے، دیکھیے پہلے کیا تھے؟
جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جنگ حنین جب بات ہوئی، ہر جگہ کافر اور مشرک اپنے اصلی چہرے کے ساتھ اسلام کے مقابلے پہ آیا ہے۔ لیکن گرامی پیغمبر کے زمانے ہی سے منافقین کی ایک سازش شروع ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کا چولا پہنا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کی نقاب لگانے کے بعد اسلام کے مقابلے میں آئے۔ اس کا پہلا جو کام ہے وہ بہت سے ہیں، مثلا جنگ حنین میں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی، یا جنگ تبوک سے واپسی پر وہ جو مقام عقبہ ہے وہاں پہ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، بہت سے مقامات پر پیغمبر کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد زرار ہے زان گرامی، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ دیکھیے مسجد مسلمان بناتے تھے، پیغمبر نے پہلی مسجد قباء بنائی ہے، پھر آ کے مسجد نبی بنائی ہے۔ مدینہ کے باہر تھی پہلے مسجد قباء، مسجد نبی مدینہ کے اندر تھی، آبادی سے باہر مسجد قباء تھی۔ آج ایک مدینہ کے ایک محلے میں مسجد قباء ہے۔ تو منافقین اذان گرامی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چونکہ بس آخری جملہ اور آپ کے ذہن میں تمام کہ امام سجاد کی آپ اہمیت کو سمجھ سکیں، امام سجاد نے کیا کام کیا ہے، کس طرح سے جہاد کیا ہے، کس طرح سے کوششیں کی ہیں، کس طرح سے اسلام کو بچایا امام سجاد کے اس جہاد نے۔ دیکھیے جان گرامی منافقین نے کیا کام کیا، مسجد زرار کو تعمیر کیا۔ مسجد زرار کون تھی جان گرامی؟ مسجد تھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ مسجد کا احترام ہے، نجس نہیں کر سکتے آپ اس کو، ہے کہ نہیں بتائیے؟ مسجد میں اگر نجاست لے کے چلے گئے فوراً پاک کرنا ضروری ہے، لیکن نام مسجد ہے، لیکن چونکہ یہ مسجد مسلمانوں کے ضرر میں بنائی گئی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی، یعنی اب جنگ پہ نہیں آئے تھے اسلام کے، اسلام کا مقابلہ اسلام سے ہو رہا ہے، اسلام کا دین کا مقابلہ دین سے ہو رہا ہے، قرآن کا مقابلہ قرآن سے ہو رہا ہے۔ اب اسلامی معارف سے، اسلامی چیزوں سے اسلام کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو پہلی کوشش جو رسول کے زمانے میں ہوئی جان گرامی وہ کیا کیا ہے کہ مسجد بنائی گئی۔ لیکن مسجد بن تو گئی، رسول اللہ سامنے تھے، اللہ کا حکم آیا مسجد گروا دی، اس کو مزبلہ خانے میں بدل دیا۔ ارے رسول اللہ یہ تو مسجد ہے، اس کو آپ مسجد کو گروا رہے ہیں، مسجد کا تو احترام ضروری ہے، مسجد کی تو طہارت ضروری ہے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہ مسجد تو ہے لیکن مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو، مسجد وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رضوان کو حاصل کیا جائے، مسجد وہ ہے جو اللہ کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ مسجد کا فقط نام ہے، یہ مسجد کا عنوان ہے، مسجد نہیں ہے۔ اسی لیے منافقین کی پہلی سازش کو رسول گرامی اسلام نے کیسے ناکارہ بنایا کہ اب پروردگار کے حکم سے پروردگار کا حکم آیا کہ مسجد نہیں ہے، یہ کیا ہے دانے گرامی؟ یہ ضرار ہے، مسلمانوں کے نقصان کی چیز ہے، یہ مسجد نہیں، یہ کفر ہے دانے گرامی۔ یہاں تک کفر پھیلانے کی باتیں ہوں گی، یہاں تک توحید کی باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں تفرقتاً للمومن، بین مومنین کے درمیان تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ ان لوگوں کی کمین گاہ ہے جو اللہ اور رسول سے اس سے پہلے لڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابو عامر جو جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ ہے، لیکن وہ رسول اسلام وہ چلا، پہلے کیا ہوا جب رسول اسلام مدینے آئے تو یہ راہب تھا، یا تو عیسائی تھا اس لیے راہب تھا، یا دنیا کو ترک کر دیا تھا اور کچھ کتابوں کی باتیں جانتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے، جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تو اس کی دکان بند ہو گئی، تو یہ پیغمبر سے حسد کرنے لگا، اور حسد کرنے کے نتیجے میں اس نے کیا کیا دانے گرامی؟ یہ پہلے مکے گیا اور وہاں سے تمام جنگوں میں شریک ہوا۔ جب فتح مکہ ہو گئی تو یہ چلا گیا کہاں پر جانے کے نام؟ شام کے علاقوں میں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اب وہاں سے اپنے دوستوں سے منافقین سے کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک مسجد بناؤ تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کے خلاف کام کیا جا سکے۔ تو آپ دیکھیے جانے گرامی مسجد تو بنا دی، لیکن پروردگار نے ایک معیار بن دیا کہ مسجد خالی بنا دینے سے مسجد نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد نفاق ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جہاں مسجد تقوی ہو جانے گرامی۔ تو یہاں سے ایک معیار دیا کہ منافقین آئندہ کوئی بھی کام اسلام کے نام سے کریں گے تو ان ناموں پہ نہ جانا، دیکھنا اسلام حقیقی کہاں ہے، دیکھنا تقوی کہاں ہے، دیکھنا محبت اہل بیت کہاں ہے۔ اب جانے گرامی چونکہ رسول تھے، نفاق کی اس دیوار کو گرا دیا گیا، مزبلے خانے میں بدل دیا گیا، لیکن انہوں نے دوبارہ فیصلہ بدلا، رسول کی آنکھ بند ہوئی اور خلافت کی مسجد زرار بنا دی جانے گرامی۔ رسول اللہ نے غدیر میں جس امام کا اعلان کیا تھا اس امام کے مقابلے میں دوبارہ سقیفہ میں ایک دوسرا مسجد زرار جیسا سسٹم بنا دیا جانے گرامی۔ تو اب یہاں سے ایک رسول اللہ نے ایک معیار دے دیا کہ یہ نہ دیکھنا کہ خلیفہ کا نام ہے، یہ نہ دیکھنا کہ امام کا نام ہے، دیکھنا کہ یہ امام غدیری امام ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، یا سقیفائی امام ہے جسے اللہ کے امام کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو امام سجاد کا جو کام ہے پتہ کیا ہے؟
اسی مسجد زرار کو دنیا کے سامنے پہچانوانا ہے، اسی نقابوں پڑی ہوئی چہروں پڑی ہوئی نقاب کو الٹانا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اس مسجد زرار کو گرایا تھا تاکہ مسجد تقویٰ کو لوگ پہچان سکیں، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا بتا دیا کہ دیکھو اسلام کا صحیح راستہ کیا ہے۔ وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ورنہ بیان کرتا، معاویہ نے جو حرکتیں کی ہیں دانے گرامی، معاویہ نے جو کام کیے ہیں، اسلام کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، اسلام مٹ گیا تھا، اسلام کو فاتحہ پڑھ دیا تھا دانے گرامی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے جب اس اسلام کو بچایا ہے تو سید سجاد نے اس خون اور شہادت کے پیغام کو دنیا میں پہنچا دیا، اس طرح سے پہنچایا ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو امام سجاد ہر دعا میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں، کیوں؟ وہاں پر 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف سب و شتم ہو رہا ہے، یہاں امام سجاد کون ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، ہر دعا میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کو ادانوں سے نکال دیا ہے، مدینے میں فقط امام سجاد ہے جو حی علی خیر العمل پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خاموشی سے پڑھا جا رہا ہے، یہاں سید سجاد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں دانے گرامی، یعنی دکھلا رہے ہیں کہ راہ اہل بیت ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے ہو لیکن پہچانوا دیا کہ اللہ کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، بغیر صلوات کے نہیں پہنچ سکتے، بغیر اہل بیت کے نہیں پہنچ سکتے دانے گرامی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو سب سے بڑا جہاد امام سجاد کا کیا ہے کہ اہل بیت کا راستہ دنیا کو دکھا دیا، اور وہ راستہ دکھا دیا کہ جو دین مٹ رہا تھا اسے اس طرح سے امام سجاد نے حیات دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے باقر علوم الاولین کہلاتے ہیں، باقر علم النبیین کہلاتے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے پوتے امام صادق علیہ السلام محمد و آل محمد کے دین کا ان کے نام سے مکتب چلتا ہے جانے گرامی، یعنی یہ مکتب مٹ گیا ہوتا اگر کربلا میں امام حسین کی کوشش نہ ہوتی۔ یہ نام علی جو آج ہم لے رہے ہیں، جو امام حسین کا نام لے رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ سید سجاد کا صدقہ ہے۔ ہم جو علی کے پیروکار ہیں دانے گرامی، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ سید سجاد کا صدقہ ہے۔ سید سجاد نے وہ جہاد کیا، وہ کوشش کی دانے گرامی، وہ تربیت کی اس طرح سے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ سماج کو ایسا بنا دیا کہ آج دنیا میں علی علی کہنے والے موجود ہیں، آج دنیا میں حسین حسین کہنے والے موجود ہیں، آج انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی کے مقابلے میں حسبنا کتاب اللہ جو کہہ رہے تھے وہ جانے گرامی ہیں، لیکن آج امام سجاد نے اہل بیت کے ماننے والے بھی دنیا میں بنا دیے۔ آج وہ کیا کہہ رہے تھے کہ سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہے، پہلے تو اہل بیت کو ہٹایا کہ حسبنا کتاب اللہ، پھر ایک نئی چیز بڑھا دی کہ سیرت شیخین بھی۔ امام سجاد نے کیا دکھلایا کہ سیرت شیخین نے سیرت علی کو زندہ کرنا ہے دانے گرامی۔ سیرت شیخین کے بعد انہوں نے رائے کو بڑھا دیا، اہل بیت کہیں بھی نہ لا، پہلے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اہل بیت کو مٹایا، پھر سیرت شیخین لا کے اہل بیت کو ہٹایا گیا، پھر کیا کیا رائے اور اجتہاد لے کر آ گئے تاکہ اہل بیت کو کہیں نہ لانا پڑے۔ تو امام سجاد کی کوششوں نے کیا کیا دانے گرامی کہ ان کے حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کو جھوٹا دکھلا دیا، ان کے سیرت شیخین کے دعوے کو جھوٹا دکھلا دیا، ان کی عدالت صحابہ کے دعوے کو جھوٹا دکھلا دیا، اور اس کے بعد جب رائے اور اجتہاد کے سسٹم کو بنایا گیا آپ کے بعد تو امام صادق نے دکھلا دیا کہ رائے اور اجتہاد کا سسٹم باطل ہے۔ اول من قاس ہوا ابلیس، وہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، وہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اگر تمہیں اسلام کے راستے پہ آنا ہے تو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، قرآن و اہل بیت کے راستے پہ آنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد آل محمد۔ یہ امام سجاد کا جہاد ہے گرامی، امام سجاد نے یہ جہاد کیا ہے کہ اس طرح سے اہل بیت کے راستے کو دنیا کو دکھلایا ہے، راہ علی کو پہچانوایا ہے گرامی، راہ اہل بیت کو پہچانا ہے، اپنی زندگی نچھاور کر گئی لیکن علی کو پہچانوا دیا دنیا کے سامنے۔ اور کیوں نہ ہو اذان گرامی، چونکہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے جن کے رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہے اذان گرامی؟ آراج اور ہم آراج جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کیا کہا تھا وہاں پر کہ کربلا کی لڑائی دو گروہوں کی لڑائی نہیں ہے، دو گٹوں کی چیپلش نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کی لڑائی ہے۔ یہاں پہ حق کے راستے کو دکھانے کے لیے امام نے خون دیا، اور سید سجاد اور جناب زینب نے اپنے پیغام کے ذریعے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دیا۔ یزید کے دربار میں آپ کا خطبہ یزید کے دربار کو ہلا کے رکھ دیا اس نے اذان گرامی، اس کی چونوں کو ہلا دیا، اس قصر خضرا کو گرا دیا جو معاویہ نے بنایا تھا اپنے سلطنت کے لیے اذان گرامی، اہل بیت پر لعنت کرتا تھا، اس سب و شتم والے ممبر سے علی کے وہ فضائل بیان کر دیے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اذان گرامی۔ جس ممبر سے علی کے خلاف سب و شتم ہونا ایک سیرت تھی، ایک طریقہ تھا، اس ممبر پہ سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ممبر دشمن کا ہے، ظالم کا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مجمع میں زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے علی کا نام لے کے بتا دیا کہ اے معاویہ تو علی کے نام کو مٹانے آیا تھا، تو مٹ جائے گا لیکن علی کا نام نہیں مٹ سکتا۔ ہاں اذان گرامی، اور اسی لیے سید سجاد نے ایک اہم کام کیا کہ کربلا کو زندہ رکھا ہے۔
کربلا کو مٹنے نہ دینا جانے گرامی. کربلا کا ایک اہم رکن یہ گریہ ہے جانے گرامی. اس گریے کے ذریعے کربلا کو سید سجاد نے زندہ رکھا ہے. کس طرح زندہ رکھا ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ شام کا دربار ہے جانے گرامی. جب یہ قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچا تو ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس پروردگار کی تعریف ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اے شخص کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ؟ وہ کہتا ہے پڑھا ہے. تو مہاراج سے کیا مطلب؟ پھر سید سجاد کہتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ شخص کہتا ہے کہ اے قیدی تیرا اس سے کیا تعلق؟ پھر سید سجاد کہتے ہیں تو نے اس کو پڑھا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وہ شخص کہتا ہے، وہ ضعیف کہتا ہے اے قیدی تیرا اس سے کیا واسطہ؟ ایک مطلب سید سجاد سر کو اوپر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ یہ جن کے حق کو عطا کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ذوی القربہ ہم ہی ہیں. جن کی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، پروردگار سوال کر رہا ہے، وہ قربا ہم ہی ہیں. وہ اہل بیت جس کو اللہ نے دور کیا ہے وہ ہم ہی ہیں. ارے اس بات کو سننا تھا. ایک مرتبہ اس ضعیف نے اپنے سر کو پیٹ لیا. ہائے یزید نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. ہمیں سے تو کہا تھا کہ یہ دشمن ہیں، یہ خارجی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے. ہائے یزید نے اہل بیت کے خانوادہ ہی کو ذبح کر دیا. آج روایت بتاتی ہیں کہ سید سجاد نے اس کو ایسے زندہ کیا کہ جہاں پانی کو دیکھا سید سجاد رونے لگے. ابو الفضل عباس کے بچوں پہ نگاہ پڑی اور سید سجاد کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے. روایتیں بتاتی ہیں کہ کوئی سید سجاد کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. اب جو گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں. نزدیک ہے اے شخص کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا ہماری تو یہ سیرت ہے، ہماری تو یہی طریقہ ہے کہ جب کسی بھی جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں، اسے خوب پانی پلاتے ہیں، چھری کو تیز کر لیتے ہیں تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو اور گلا جلدی کٹے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا. آئے میرا بابا کربلا کے تپتے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا. ہائے جانو کس طرح سے حسین کو ذبح کیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ شمر ملعون خنجر کو پتھروں پہ مارتا ہوا آگے بڑھا. اے شمر اس خنجر کو پتھروں پہ کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے مار رہا ہے تاکہ یہ خشک گلا مشکل سے کٹے. اگر تیز ہوگا چاقو تو حسین کا گلا جلدی کٹ جائے گا. ایک مرتبہ کند خنجر لے کے شمر آگے بڑھتا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب اس بلندی پہ آئی تو کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. اور شمر سینے پہ بیٹھا ہے جس سینے کو رسول اللہ بوسا دیتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے اس حالت میں بھی زینب کو اشارہ کیا. زینب خیمے میں گئی. کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا کو زلزلے آئے، فرات کا پانی نیزو اجلا، سیاہ دیا چلی. ایک مرتبہ سید سجاد کے شانے کو ہلایا. اے سید سجاد یہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ امام وقت کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. سید سجاد نے سر بیٹ لیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو روایتیں بتاتی ہیں کہ گھوڑا ایک مرتبہ خیام میں پہنچا. جیسے ہی گھوڑا خیام میں پہنچا بیبیاں گھوڑے کے چاروں طرف جمع ہو گئیں. بالی سکینہ آ کے ایک مرتبہ گھوڑے کے صبح سے لپٹ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرا بابا آخری وقت پیاسا مارا گیا یا میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا. عزیزان گرامی یہ پیاس وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اہل بیت روتے رہ جانے. کیوں نہ روئیں؟ امام حسین نے آپ کو بھی اسی لیے آخری وقت کیوں یاد کیا پتہ آپ کو؟ ہمیں اور آپ کو جب یاد کیا ہے جب سید سجاد کے پاس آئے تو کیا کہے؟ بس آخری مسائل کا فقرہ اور آپ کی زحمت تمام.
امام سجاد کے پاس جب آخری وقت آئے وصیتیں کرنے گئے تو کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرمونی۔ اے میرے شیعو تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے ششمائے کے لیے ارے کیسے پانی مانگ رہا تھا، ارے انہوں نے پانی تو نہ دیا، تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کو امام کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا، فانقلب الصبی علی ید الامام۔ ہاں جان گرامی، علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گئے، ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔